کتنی ہی مثالیں ہیں جہاں ہم نے آپ کی خیانتیں، آپ کی جہالتیں آپ کے سامنے واضح کی، آپ کے جھوٹ بتائے، احادیث میں تحریف معنوی لوگوں کے سامنے رکھی، آپ کسی کا جواب نہیں دے سکے، اور ابھی آپ نے ایک ناکام جواب دینے کی کوشش کی، وہ بھی کلپ آپ کے بارے میں نہیں تھا، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں تھا، اور اس میں بھی آپ نے ایک جھوٹ بولا میرے اوپر، وہ میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ تو ایک تو آپ نے کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا اور کبھی نہیں دوں گا، پھر آپ نے شرط لگائی کہ لاکھوں کی آڈینس ہوگی اور لوگ آپ کی بات کو سیریس لیں گے تو تب میں جواب دوں گا۔ مرزا صاحب وہ بھی مطالبہ جو ہے لوگوں کے سیریس لینے کا، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ پورا ہو چکا ہے، لوگ سیریس لے رہے ہیں الحمدللہ۔ باقی لاکھوں کی جو آڈینس ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن لاکھوں کی آڈینس جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کسی کی بات کو سیریس لینے اور اس کا جواب دینے کے حوالے سے۔ اور پھر آپ نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، اور ساتھ جواب دینے کی ناکام کوشش بھی کر دی۔ جواب تو دے دیا مرزا صاحب آپ نے، جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو کلپ تھا نا حضرت علی نہیں مولا علی، یہ کلپ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں حضرت علی نہیں مولا علی تو انشاءاللہ ہمارا کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کلپ میں ایک بات مرزا صاحب نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ مرزا صاحب یا تو آپ بالکل اسی طرح آنکھیں بند کیے رکھتے، اب آپ نے جواب دے بھی دیا اور وہاں بھی خیانت کر دی، اس سے لوگوں کو تو معلوم ہو جائے گا مرزا صاحب، لوگ اب گھاس نہیں کھاتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ میں کتنی علمی جرت ہے کہ اپنے اوپر جتنے اعتراضات جھوٹ کے، خیانت کے، تحریف کے سارے آئے ان سب کو آپ نے برداشت کیا، کسی ایک کا جواب نہیں دیا۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو کلپ تھا اس کا آپ نے جواب دینے کی کوشش کی، اور وہ جواب بھی کیا دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو مرزا صاحب جواب تو آپ نے دے دیا ہے، یہ جو ڈھول آپ کے گلے میں پڑ گیا ہے یہ آپ کو بجانا ہی بجانا پڑے گا، اب جواب دینا ہی پڑے گا۔ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ آپ نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ہمارے اس لیکچر کا جواب دیں جو آج ہم دینے والے ہیں، یہ وقت افطار کے متعلق ہے، اس میں بھی آپ نے احادیث کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ایسی روایت پیش کی ہے جو اصول محدثین کے مطابق، خود آپ کے مطابق جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی، اس کو آپ نے صحیح حدیث کہہ کر لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ اسی طرح ہمارا پچھلا لیکچر جو تھا آیت مبالہ کے حوالے سے تھا، اس میں آپ نے جتنے جھوٹ اور جتنی خیانتیں کی ہیں وہ بھی ہم نے پیش کی ہیں، آپ سر دست ان کا جواب دیں۔ آپ نے وہ ایک پرانا کلپ پکڑا اور اس میں بھی خیانت کی، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مرزا صاحب کہتے کیا ہیں کہ اس کلپ میں کتنی ہوشیاری کی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے زہر انجیکٹ کیا ہے۔ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے زہر انجیکٹ کیا ہے بڑی ہوشیاری سے۔ کہتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ ابھی میں اس حدیث کی صحت میں نہیں پڑھوں گا۔ میرے بارے میں کہا کہ میں نے کہا کہ اس حدیث جو صحیح مسلم سے انہوں نے پیش کی کہ اس حدیث کے بارے میں نے کہا کہ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا، یہ بات کہہ کے آگے چلا گیا۔ کیا مطلب؟ اپنی پبلک کو یہ میسج دے گیا کہ یہ روایت جعلی ہے، کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، مراد یہ ہے کہ صحیح نہیں مانتا۔ اس میں وہ کتنی ہوشیاری اس نے کی ہے، اس کلپ میں آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس نے کس طریقے سے زہر انجیکٹ کیا ہے۔ وہ کرتے کرتے نا کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو ابھی میں اس حدیث کی صحت میں نہیں پڑھوں گا، اور یہ بات کہہ کے آگے چلا گیا۔ کیا مطلب؟ اپنی پبلک کو یہ میسج دے دیا کہ یہ جعلی روایت ہے، کیونکہ جب آپ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، مراد یہ کہ میں اسے صحیح نہیں مانتا، صحیح مانوں نا۔ لوگوں کو ان کے بقول میں نے لوگوں کو میسج دیا کہ یہ جو صحیح حدیث ہے نا یہ جعلی ہے، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب پہلی بات تو یہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے میرے الفاظ کو بدل دیا، کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو؟ ظاہر ہے کہ جو الفاظ میں نے بولے تھے ان الفاظ سے آپ کا موقف یا آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں تھا، آپ نے سمجھا کہ میں ان الفاظ کو بدلوں اور الفاظ بدل کے ایسا لفظ وہاں بولوں جس سے یہ اشتباہ پیدا ہو جائے لوگوں کے ذہنوں میں کہ میں واقعی شاید اس روایت کی صحت کو مشکوک بنا رہا ہوں۔ اب دیکھیں وہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یہ حدیث تھی، صحیح حدیث ہے، ہم اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں میری کتاب کا آپ مقدمہ پڑھ لیں، صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث، اس کے مقدمے میں ہم نے یہ ساری عبارتیں بالاجماع ثابت کی ہیں کہ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے
کہ بخاری و مسلم کی مرفوع متصل تمام کی تمام احادیث وہ صحیح ہیں، ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ کہہ کر لوگوں کو مطلب دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہم نے کسی حدیث کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کی ہے، وہ بھی جو بخاری یا مسلم میں ہو اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہاں میں نے بولا تھا کہ اس کی سند پر بحث نہیں، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، یہ ایک روایت، اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے، اس کی سند پر ہم یہاں بحث نہیں کرتے۔ جب بھی ہمارا ایک طریقہ کار ہے، جب ہم کوئی روایت پیش کرتے ہیں اس کا نمبر پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ نمبر ہے، یا ابو داؤد ترمذی میں یہ نمبر ہے، تو وہاں چونکہ امام بہقی رحمہ اللہ کی عبارت کے ضمن میں یہ بات آئی تھی، یہ حدیث انہوں نے اپنی عبارت میں نقل کی تھی، تو میں نے کہا کہ اس پر ہم سند تو بخاری مسلم کی بھی ہوتی ہے نا مرزا صاحب۔ ہاں صحت پر اگر میں کہتا کہ بخاری مسلم کی صحت پر میں بات نہیں کروں گا تب شاید آپ کا مدعا ثابت ہوتا۔ میں نے تو کہا کہ میں سند پر بحث نہیں کرتا، کہ سند تو بخاری و مسلم کی بھی ہوتی ہے، اس کا نمبر بتایا جاتا ہے کہ یہ نمبر ہے، یہاں یہ حدیث موجود ہے، یہ حوالہ ہے، تو سند کو بھی، حوالے کو بھی سند کہہ دیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ حدیث کہاں کہاں آتی ہے، یہ تو میں نے قطعاً نہیں کہا کہ بخاری مسلم کی اس حدیث کو میں ضعیف مانتا ہوں نعوذ باللہ، یا میں اس کو جعلی کہتا ہوں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ شبہ گیا تو مرزا صاحب میں آج آپ کے سامنے یہ شبہ رفع کر رہا ہوں، اور یہ بات تو پہلے ہم لکھ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارا رسالہ سننا آپ پڑھ کے دیکھیں، بار بار یہ بات اس میں درج ہے، شاید ہزاروں دفعہ السنہ کے جو سینکڑوں 104 شمارے آ چکے ہیں، ان میں آپ کو ہزاروں دفعہ بلا مبالغہ یہ بات ملے گی کہ بخاری و مسلم کی احادیث جو ہیں وہ اعتراض سے ماوراء ہیں، ان میں کوئی حدیث ضعیف نہیں، وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ تو یہاں سند کے لفظ کو نکال کے میرے الفاظ میں صحت کا لفظ داخل کر کے آپ نے ایک ناکام جواب دیا۔ وہ کرتے کرتے نا کہتا ہے کہ تو ابھی میں اس حدیث کی صحت میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے جواب دینے کی کوشش کی اور کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا، لیکن جواب پھر دے بھی دیا۔ کہتے ہیں میں نے جواب لینے کے لیے لاکھوں کی آڈینس لاؤ، تو مرزا صاحب اب کیا میری لاکھوں کی آڈینس ہو گئی تھی کہ آپ نے جواب دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ چونکہ ناکام ہیں، آپ کے پاس جواب ہے نہیں، اور جو جواب دیا ہے اس میں بھی خیانت اور تعریف کر دی ہے، میری طرف جھوٹ منسوب کر دیا ہے کہ میں نے سند کی بجائے صحت کہا تھا، اور لوگ تو دیکھیں کہ واقعی جی صحت کے بارے میں انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید صحیح نہیں ہے۔ قطعاً میری مراد یہ نہیں تھی کہ یہ حدیث جعلی ہے، اور قطعاً بخاری مسلم کی کسی حدیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ نظریہ اہل سنت کا، اہل حدیث کا یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی ضعیف حدیث ہیں جو مرفوع متصل باسند امام صاحب نے، امام بخاری و مسلم نے پیش کی ہیں، قطعاً ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہیں۔ لہٰذا آپ نے جواب دیا، کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا، پھر جواب دیا، لیکن جواب دیا جھوٹ باندھا، میرے اوپر بہتان باندھا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی نعوذ باللہ کہ میں بخاری و مسلم کی احادیث کو مشکوک سمجھتا ہوں نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، آپ سیدھی سرا جو آپ کے اوپر ہم نے اعتراضات وارد کیے ہیں، اور ہم نے بادلیل، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سکین لگائے، ایک ایک بات کا مرزا صاحب آپ کے بارے میں جو ایک ایک بات ہے، وہ قرآن کریم کی آیات ہوں، احادیث ہوں، یا شروحات ہوں، یا پھر تفاسیر ہوں، جو بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کی ہے کہ کوئی ایک بھی سکین نہ رہ جائے، شاید ہی کو رہا ہو، ہم نے سکین اوریجنل کتابوں کی تصویریں آپ کے سامنے پیش کی اور عوام کے سامنے، عوام کی عدالت میں پیش کی، انہیں تو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ دے۔ اور ہم یہاں پر یہ اب مطلب یہ بھی شاید سختی ہماری طرف سے ہو گئی کہ ہم پہلے آپ کی جھوٹی بات کے بارے میں کہتے تھے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہونی چاہیے، ہم اس سے بھی ایک قدم پیچھے آ جاتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، اور جو لوگ راہ حق سے منحرف ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔